نے اپنے دل میں عہد کیا کہ جب وہ خزانہ لے کر واپس آئے گا تو یہ تلوار ضرور خریدے گا۔ ذرا اس تلوار کی قیمت تو معلوم کرو، اس نے عربی سے کہا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس پر ایک انکشاف ہوا کہ اس لمحے میں جب وہ تلوار کی طرف متوجہ تھا، وہ اپنی تمام جمع پونجی سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ مڑ کر دیکھنے سے گھبرا رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تلوار کو ہی دیکھتا رہا اور ہمت جمع کرتا رہا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے۔ چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ آ جا رہے تھے، خرید و فروخت کر رہے تھے، غیر مانوس کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر کہیں بھی اس کا عربی دوست نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی اس کا ساتھی صرف لمحے بھر کے لیے سے بچھڑا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہیں اس کا انتظار کرے گا۔ اسی دوران ایک شخص مینار پر چڑھا اور اونچی آواز میں کچھ پکارنے لگا۔ کچھ تمام لوگ پہلے تو جھکے اور پھر زمین پر ماتھا ٹیکنے لگے۔ اسے فارغ ہو کر سب نے دکانیں بند کی اور گھروں کو روانہ ہو گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج صبح جب سورج طلوع ہوا تھا وہ ایک دوسرے بر اعظم پر تھا۔ ایک چرواہا تھا جس کے پاس 60 بھیڑیں تھیں۔ اسے اپنی محبوبہ سے ملنے کی امید تھی۔ آج صبح سے اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے لمحات کا علم تھا، اور اب جب سورج ڈوب رہا تھا تو وہ ایک اور بر اعظم پر تھا جہاں کی زبان سے وہ بے خبر تھا۔ وہ نہ تو چرواہا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اس کا ریوڑ تھا اور نہ ہی پیسہ۔ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ وہ گھر کو لوٹ سکے۔ وہ سب کچھ سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک کے درمیان ہو گیا تھا۔ وہ انتہائی رنجیدہ تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ رو دے، لیکن وہ آج تک اپنی بھیڑوں کے سامنے بھی نہیں رویا تھا۔ بازار اس وقت ویران تھے۔ وہ گھر سے بہت دور تھا جہاں اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس لیے وہ جی بھر کر رویا۔ وہ اس لیے رویا کہ خدا نے اس کے ساتھ بے انصافی کی تھی، اور خدا خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتا ہے۔ اس نے سوچا، جب میں چرواہا تھا تو میں خوش تھا اور میرے ساتھی بھی مجھ سے خوش تھے۔ وہ مجھے آتا دیکھتے تھے، میرا استقبال کرتے تھے، اور اب میں اداس اور تنہا ہوں۔ میرا لوگوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے، گناہ کے لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے ان سب لوگوں سے نفرت ہے جو اپنے خزانے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، گناہ کہ میں اپنے خزانے تک نہیں پہنچ سکا۔ اس نے اپنا تھیلا کھولا کہ شاید اس میں کچھ بچا ہو۔ تھیلے میں اس کی کتاب، جیکٹ اور 2 پتھر تھے، وہ پتھر جو بوڑھے نے اسے دیے تھے۔ پتھروں پر جب اس کی نظر پڑی تو اس نے گویا ایک اطمینان ہوا۔ اس نے ان 2 پتھروں کے اور 6 بیڑیں دی تھی۔ وہ ان پتھروں کو بیچ کر واپسی کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اب میں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کروں گا۔ اس نے سوچا، یہ ایک ساحلی شہر ہے، اس عربی کے بقول کہ ہر ساحلی شہر کے لوگ چور اور لٹیرے ہوتے ہیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ قہوہ خانے کا مالک اتنا پریشان کیوں تھا۔ وہ اسے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا نوورد دوست لٹیرا ہے۔ میں دنیا کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں، دنیا کا ہر شخص مجھے اپنے جیسا سیدھا سادہ لگتا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ پتھروں پر انگلیاں پھیر رہا تھا اور ان کی حرارت کو محسوس کر سکتا تھا۔ اب یہی اس کا خزانہ تھا۔ ان کو چھونے سے اسے اطمینان ملا۔ پتھروں نے اسے بوڑھے کی یاد دلا دی۔ بوڑھے نے کہا تھا، جب تم کچھ کرنے کا مسلسل ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدد میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ بوڑھے کی ذہانت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں وہ ویران بازار میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، وہ بالکل مفلس تھا۔ پتھر اسے یاد دلاتے تھے کہ اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی تھی جو اس کے ماضی سے واقف تھا۔ ان کا نام یوریم اور تھومیم ہے، اور یہ تمہیں نشانیوں کو پہچاننے میں مدد دیں گے۔ لڑکے نے پتھر اپنے تھیلے میں رکھے اور ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھے نے کہا تھا کہ اسے واضح سوال کرنا چاہیے کہ وہ کیا معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سوال کیا، کیا بوڑھے آدمی کی دعائیں اب بھی میرے ساتھ ہیں؟ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک پتھر نکالا۔ جواب ہاں میں تھا۔ کیا مجھے میرا خزانہ مل جائے گا؟ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پتھروں کو ٹٹولا تو دونوں پتھر سوراخ سے نیچے گر گئے تھے۔ لڑکے کو اب تک معلوم نہیں تھا کہ تھیلے میں کچھ سوراخ بھی تھا۔ وہ نیچے جھک کر یوریم اور تھومیم کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک اور خیال بھی آیا، نشانیوں کو پہچاننا سیکھو اور ان پر عمل کرو۔ بوڑھے نے کہا تھا۔ ایک اور نشانی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے پتھروں کو اٹھایا اور تھیلے میں رکھ دیا۔ اس نے سوراخ کو رفو کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ پتھر جب چاہیں گر سکتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو نہیں کرنے چاہیے، اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل سے بھٹک نہ جائے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ پتھروں نے اسے بتایا کہ بوڑھے آدمی کی دعائیں اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے اس کا خود پر اعتماد بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی۔ اسے ایسا لگا یہ نامانوس جگہ نہیں بلکہ ایک نئی جگہ تھی۔ آخر اس نے اسی کی تو ہمیشہ خواہش کی تھی کہ اگر وہ اہرام سے تک نہ بھی پہنچ پایا تو وہ اپنے کسی بھی جاننے والے چرواہے سے زیادہ دنیا کو دیکھ چکا ہوگا۔ کاش
ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ ان سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر ایک بالکل مختلف دنیا آباد ہے، اگرچہ اس کی یہ نئی دنیا اس وقت ایک ویران بازار تھا، مگر وہ اس کا نظارہ اس وقت بھی کر چکا تھا جب بازار پوری اپنی گہما گہمی پر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے تلوار کا خیال آیا۔ اس تلوار سے اسے تکلیف ہوئی، مگر اس نے اس سے خوبصورت تلوار اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے اب فیصلہ کرنا تھا کہ وہ لٹیرے کا ڈسا ہوا انسان ہے یا خزانے کی تلاش میں پھرنے والا مہم جو۔ میں خزانے کی تلاش میں نکلنے والا مہم جو ہوں، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ کسی نے اسے گہری نیند سے جگایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بیچ بازار میں ہی سو گیا تھا اور اب بازار کی گہما گہمی لوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنی بھیڑوں کے لیے ارد گرد نظر دوڑائی، تب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نئی دنیا میں ہے، لیکن افسوس کی بجائے خوشی کا احساس اس پر چھایا ہوا تھا۔ اسے بھیڑوں کے لیے چارے اور پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے خزانے کی تلاش میں جا سکتا تھا۔ اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، مگر اس کے پاس اعتماد کی دولت تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لوگوں کے چہرے سے اندازہ کر سکتا ہے وہ اپنی منزل کے قریب ہے یا دور۔ یہ بہت ہی آسان تھا، مگر اس سے قبل اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے گزشتہ رات فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی اسی طرح کا مہم جو بنے گا جن کی کہانیاں اس نے کتابوں میں پڑھی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ بازار میں چلنا شروع کیا۔ دکاندار اپنی اپنی دکانیں سجانے میں مصروف تھے۔ وہ ایک مٹھائی والے کی دکان سجانے میں مدد کرنے لگا۔ مٹھائی والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی اور طمانینت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کیا ہے۔ مٹھائی والے کی مسکراہٹ نے اسے بوڑھے کی یاد دلا دی۔ یہ مٹھائی والا اس لیے مٹھائی نہیں بنا رہا کہ وہ کسی تاجر کی بیٹی سے شادی کر سکے، بلکہ اس لیے مٹھائی بنا رہا ہے کیونکہ اس کو یہ کام پسند تھا۔ اس لیے اس کے چہرے پر طمانینت ہے۔ اس نے سوچا جب مٹھائی والے کی دکان سج گئی تو اس نے لڑکے کو کھانے کے لیے مٹھائی دی، جو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی اور اپنی راہ پر گامزن ہو گیا۔ چلتے چلتے اسے احساس ہوا کہ ایک آدمی عربی بول رہا تھا جبکہ دوسرا ہسپانوی میں جواب دے رہا تھا، جبکہ دونوں ایک دوسرے کا مفہوم سمجھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی زبان بھی ہے جس کا انحصار الفاظ پر نہیں ہے۔ اس نے سوچا اس بات کا تجربہ وہ اس سے قبل اپنی بھیڑوں کے ساتھ کر چکا تھا، اور اب وہی تجربہ انسانوں کے درمیان ہوا تھا۔ ہر قدم پر ایک نئی چیز سیکھ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ باتوں کا تجربہ وہ اس سے قبل بھی کر چکا تھا، مگر تب اسے اس کا ادراک نہیں تھا۔ اسے ان چیزوں کا ادراک اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ ان کا عادی ہو چکا تھا۔ اگر میں یہ زبان سیکھ لوں جس کا انحصار الفاظ پر نہیں ہے تو پوری دنیا کو سمجھ سکتا ہوں۔ مطمئن اور پرسکون اس نے تنجیر کی گلیوں میں ٹہلنے کا ارادہ کیا۔ اس طرح وہ نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے صبر کی ضرورت تھی۔ پھر چرواہے سے زیادہ صبر کون کر سکتا ہے؟ اس نے جو کچھ بھیڑوں کے ساتھ سیکھا تھا اس کا اطلاق ایک نئی جگہ پر کیا جا سکتا تھا۔ تمام چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں، بوڑھے بادشاہ نے اسے بتایا تھا۔ کرسٹل فروش آج بھی اسی پریشانی کے ساتھ جاگا جو روز کا معمول تھی۔ وہ اس جگہ پر گزشتہ 30 سال سے رہ رہا تھا۔ اس کی دکان پہاڑی کی چوٹی پر تھی جہاں گاہکوں کا گزر کم و پیش ہوتا تھا۔ اس کو صرف ایک کام آتا تھا، کرسٹل کی پہچان اور خرید و فروخت۔ اس کا کاروبار کبھی عروج پر تھا۔ اس کی دکان کی شہرت دور دور تک تھی۔ اس کے گاہکوں میں عرب تاجر، فرانسیسی، برطانوی ماہرین ارضیات اور جرمن فوجی ہوتے تھے۔ تب سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا اور وہ بہت جلد امیر ہونے کا خواب دیکھتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تنجیر بھی بدل گیا۔ نزدیکی شہر سواٹا اتنی تیزی سے پھیلا کہ تنجیر کی رونقیں ماند پڑ گئی۔ اکثر دکانداروں نے اپنے کاروبار نئے شہر میں منتقل کر لیے۔ اب گاہک پہاڑی پر واقع خال خال دکانوں میں جھانکنے سے بازار سے خریداری کرنے کو ترجیح دیتے تھے، لیکن کرسٹل فروش کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 30 سال اسی کاروبار میں گزارتے تھے اور وہ کسی دوسرے کاروبار سے ناواقف تھا، اور اب کا کاروبار بدلنا بعید قیاس سے لگتا تھا۔ اس کی صبح لوگوں کو دیکھتے ہوئے گزرتی تھی۔ یہ سالوں سے اس کا رخ معمول تھا، اور اب تو اسے لوگوں کے گزرنے کے اوقات بھی پتہ ہو گئے تھے۔ دوپہر کے قریب ایک لڑکا اس کی دکان میں داخل ہوا۔ لباس سے وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا فرد لگتا تھا، مگر اس کی تجربہ کار نگاہیں کہتی تھی کہ اس کی جیبیں خالی ہیں۔ دکان میں لگے ایک کتبے سے اندازہ ہوا تھا کہ دکاندار ایک سے زیادہ زبانیں بول سکتا تھا۔ میں کرسٹل صاف کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لڑکے نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے کہا۔ اس حالت میں یہ شاید گاہکوں کے لیے زیادہ پرکشش کا باعث نہ ہو۔ دکاندار نے خالی خالی نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ تم مجھے بدلے میں کچھ کھانے کے لیے دے دینا۔ دکاندار اب بھی خاموش تھا، لگتا تھا کہ کسی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لڑکے نے سوچا کہ اسے صحرا میں جیکٹ کی فی الحال ضرورت نہیں تھی، لہٰذا وہ کرسٹل صاف کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے تھیلے سے جیکٹ نکالی اور کرسٹل صاف کرنا شروع کر دیے۔ آدھے گھنٹے میں اس نے دکان میں موجود زیادہ تر کرسٹل چمکا دیا۔ اب اس نے کام شروع ہی کیا تھا کہ دو گاہک دکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے کرسٹل خریدا۔ جب وہ کام سے فارغ ہوا تو دکاندار نے اسے کھانے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ انہوں نے دکان بند کی اور نزدیکی ہوٹل پر پہنچ گئے۔ صرف کھانے کے لیے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
تاجر نے لڑکے سے کہا، کران ہمیں تلقین کرتا ہے ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، تو پھر تم نے مجھے کام کرنے کی اجازت کیوں دی؟ لڑکے نے استفسار کیا، کیوں نہ کہ کرسٹل گندا تھا، ہم دونوں کو اپنے اپنے ذہنوں کی صفائی بھی مطلوب تھی۔ تاجر نے جواب دیا۔ جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو دکاندار بولا، تمہارے آنے کے بعد آج میری دکان میں 2 گاہک آئے، یہ ایک نیک شگن ہے، میری خواہش ہے کہ تم میری دکان میں کام کرو۔ لوگ نشانیوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، لڑکے نے سوچا، لیکن شاید انہیں بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا تم میری دکان پر کام کرو گے؟ تاجر نے اس سے استفسار کیا۔ میں آج کا پورا دن اور پوری رات تمہاری دکان پر کام کروں گا اور تمہاری دکان کی ہر ایک چیز چمکا دوں گا۔ معاوضے میں مجھے مصر جانے کے لیے زرد راہ چاہیے، لڑکے نے جواب دیا۔ دکاندار بے ساختہ ہنس پڑا۔ اگر تم میری دکان میں 1 سال بھی کام کرو اور اس کے علاوہ میں تمہیں دکان میں فروخت ہونے والی ہر چیز پر کمیشن بھی دوں تو پھر بھی مصر جانے کا زرد راہ نہیں پورا کر سکتا۔ مصر یہاں سے 1000 میل دور ہے، درمیان میں ایک لگ بھگ صحرا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے ہر چیز ساکن ہو گئی ہے۔ فضا میں گہرا سناٹا تھا، بازار سنسان تھے، کوئی امید نہیں، کوئی مہم جوئی نہیں، نہ بڑا شہنشاہ اور نہ ہی منزل کا کوئی نشان، نہ خزانہ اور نہ ہی احرام مصر۔ دکاندار کی بات میں جیسے جادو کے الفاظ تھے جن کے ادا ہوتے ہی وہ سب کچھ غائب ہو گیا، وہ دنیا جیسے ساکن ہو گئی۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ وہ خود اداس تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے کیفے کے دروازے سے باہر دیکھا، ایسا اسے لگتا تھا کہ اس کی روح ابھی پرواز کر جائے گی، سب کچھ اسی لمحے ختم ہو جائے گا۔ دکاندار تجسس سے لڑکے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی تمام چمک جو اس نے صبح دیکھی تھی غائب ہو چکی تھی اور وہ مایوس تھا۔ میں تمہیں اتنا معاوضہ دے سکتا ہوں کہ تم اپنے ملک واپس جا سکو، دکاندار بولا۔ لڑکا خاموش تھا، وہ اٹھا اور اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور تھیلا اٹھایا۔ میں کام کروں گا، مجھے اتنی رقم چاہیے کہ میں کچھ بیڑے خرید سکوں۔ لڑکا کرسٹل کی دکان پر کام کرتے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ یہ کام اس کی طبیعت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، دکاندار ہر وقت ٹوکتا تھا اور کہ وہ کرسٹل کو احتیاط سے اٹھائے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، اور لڑکے کو یہ نوک جھوک اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اس کام سے اس لیے چپکا ہوا تھا کہ دکاندار کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، وہ لڑکے کو سامان کی خرید و فروخت پر معقول کمیشن بھی دیتا تھا۔ اس نے اب تک کچھ رقم جمع کر لی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ اسی طرح کام کرتا رہا تو 1 سال میں وہ اتنی رقم جمع کر لے گا کہ وہ کچھ بیڑیں خرید سکے۔ ہمیں کرسٹل کے لیے ایک شوکیس بنانا چاہیے، اس نے دکاندار سے کہا۔ ہم یہ شوکیس دکان کے باہر رکھیں گے، اس طرح گاہک دکان سے ہی کرسٹل دیکھ کر دکان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس سے قبل میں نے کبھی کرسٹل دکان کے باہر نہیں رکھا، اس طرح اس کے ٹوٹنے کا خدشہ رہتا ہے، دکاندار نے جواب دیا۔ جب میں اپنی بیڑیں چراگاہ میں لے کر جاتا ہوں تو اس بات کا خدشہ موجود رہتا ہے کہ کوئی بھیڑیا کسی بیڑ کو اٹھا کر نہ لے جائے، یا پھر کوئی بیڑ ویرانے میں بیمار پڑ جائے اور مر جائے، یا اسے کوئی سانپ ڈس لے، لیکن دنیا اسی طرح رواں دواں ہے۔ دکاندار کو جواب دینے کی بجائے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا جو گلاس پسند کر رہا تھا۔ آج کل اس کا کاروبار عروج پر تھا، ایسا لگتا تھا جیسے پرانے دن لوٹ آئے ہیں جب اس کی دکان مرکز نگاہ ہوا کرتی تھی۔ کاروبار میں بہت تیزی ہوئی، دکاندار نے گاہک سے فارغ ہونے کے بعد لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری کمائی کافی اچھی ہو گئی ہے اور امید ہے کہ تم بھی بہت جلد اپنا ریوڑ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس سے زیادہ کی طلب اچھی نہیں، لیکن ہمیں نشانیوں کو پہچاننا چاہیے، لڑکے نے بے ساختہ کہا۔ پھر اسے افسوس ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کہا، کیوں نہ کہ دکاندار تو کبھی بڑے بادشاہ سے ملا ہی نہیں تھا، اسے مطابقت کا اصول کہتے ہیں، کیوں نہ کہ زندگی کامیابی میں تمہاری ساتھی بننا چاہتی ہے، بڑے بادشاہ نے بتایا تھا۔ دکاندار بڑے بادشاہ سے نہ ملنے کے باوجود لڑکے کی باتیں سمجھ سکتا تھا، آخر لڑکے کو اس کی دکان میں آمد بھی تو دکاندار کے لیے بذات خود ایک نیک شگن تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی آمدنی میں بہتری ہو رہی تھی، اسے کبھی ملال نہیں ہوا تھا کہ اس نے لڑکے کو ملازمت کیوں دی۔ وہ لڑکے کو تنخواہ کے علاوہ معقول کمیشن بھی دیتا تھا کہ وہ جلد اپنا ریوڑ بنا سکے۔ تم احرام مصر کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے شوکیس کا سوال ٹالنے کے لیے بات کا رخ بدلتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ کیوں نہ کہ میں نے اس کی بہت تعریف سنی ہے، لڑکا بولا۔ وہ دکاندار سے اپنے خواب کے متعلق کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی اب خزانہ بھی اس کے لیے ایک تلخ یاد سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور اسے دہرانا ایک تکلیف دہ امر تھا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی عقلمند انسان صرف احرام مصر کو دیکھنے کے لیے اتنے بڑے صحرا کو عبور کرنا پسند کرے گا، دکاندار نے جواب دیا۔ احرام پتھروں کا ایک ڈھیر ہے جو تم اپنے صحن میں بھی بنا سکتے ہو۔ ہاں، جسے سیاحت کا شوق نہ ہو وہ بالکل ایسے نہیں کر سکتا۔ وہ دکان میں داخل ہونے والے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے تبدیلی شاید راس نہیں آتی، دکاندار نے اگلے روز کہا۔ سامنے کی دکان کا مالک حسن شاید خریداری میں غلطی بھی کرے تو کاروبار کا حجم کی وجہ سے اسے کوئی قابل ذکر
فرق نہیں پڑے گا، مگر ہمیں شاید اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ لیکن تم شوکیس کیوں بنانا چاہتے ہو؟ دکاندار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔